یہ اسی بانے پہ جو آپ ساتھیوں کو جو دعوت ہے۔ محترم صحافی حضرات، سب سے پہلے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی مرکزی کونسل اور تمام ارکان کی طرف سے آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری تقریب میں تشریف لا کر ہماری عزت افزائی کی ہے۔ ہمیں احساس ہے کہ آپ لوگ نامساعد حالات میں اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیاں بطریق احسن انجام دے رہے ہیں۔ ہم پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی کے دوران شہید ہونے والے صحافیوں کے لواحقین اور ان کے ادارے سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے ان کے غم میں برابر کے شریک ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ معزز صحافی حضرات، آج ہم آپ سب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملکی اور علاقائی سیاسی صورتحال پر پارٹی کا موقف واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی 7 جولائی 2003 سے تابحال ملک میں سیاسی اور جمہوری اداروں کے استحکام، پارلیمنٹ کی بالادستی، عدلیہ اور میڈیا کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتی آ رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کو غیر مستحکم کرنے، قانون ساز اداروں کو مفلوج کرنے، آئین سے کھلواڑ کرنے والی قوتیں ہر دور میں موجود رہی ہے، جبکہ غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدامات کو سہارا دینے کے لیے سیاستدان ہی استعمال ہوتے رہے ہیں۔ بدقسمتی سے جمہوریت کے استحکام اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی راکھ الاپنے والے اپنے مشترکہ مقاصد کی تکمیل کے لیے کبھی بھی متحد نہیں رہے، جس کا اجتماعی نقصان طویل آمرانہ دور کی ادوار کی صورت میں ملک اور قوم کو بھگتنا پڑا۔ اب بھی جمہوریت کی بساط لپیٹنے کے لیے اداروں کے تصادم کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ غیر آئینی طریقے سے تبدیلی لانے کی باتیں کسی بھی طور جمہوریت اور ملک کے مفاد میں نہیں۔ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی عوام کی رائے سے منتخب ہونے والی حکومت کا احترام کرتی ہے اور لولی لنگڑی جمہوریت کو عملیت پر فوقیت دیتی ہے۔ تاہم ملک اور ملکی اداروں کو تباہی کی جانب لے جانے والی ہر اس حکومتی پالیسی کی مخالفت کرے گی جو عوام کے مفادات سے متصادم ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں کی بدولت ملک میں دہشت گردی پروان چڑھی۔ سابق حکمرانوں نے جہاد اور اسلام کے نام پر ایسی پالیسیاں مرتب کی جس کے نتیجے میں ملک کے کونے کونے میں دہشت گردی کی لہر میں اضافہ ہوا۔ فرقہ واریت اور اس لعنت کے نام پر ملک کے ہر حصے میں کشت و خون کا بازار گرم کیا گیا۔ فرقہ واریت کی آڑ میں حکمرانوں نے غیر ملکی قوتوں کو بھی ملک میں اپنے مفادات کی تکمیل کی خاطر سرمایہ کاری کا موقع فراہم کیا۔ 2 دہائی قبل فرقہ واریت کے نام پر حکمرانوں نے جو بیج بویا تھا، آج وہ بیج زہریلے درخت کی صورت میں ملک بھر میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے، جس کی وجہ سے پورا ملک دہشت گردی، فرقہ واریت اور بدامنی کی لپیٹ میں ہے۔ دہشت گردی اور فرقہ واریت رکوانے میں حکمران ناکام ہو چکے ہیں۔ غلط پالیسیوں اور مفادات کی سیاست سے تمام ملکی ادارے تباہی کے دہانے پر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں جب تک ملک کی تمام سیاسی جمہوری قوتیں مل کر بحرانوں کے خاتمے کے لیے کردار ادا نہ کرے تو پاکستان کو ایک ناکام ریاست بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ معزز صحافی حضرات، حکمرانوں کی ناقص خارجہ پالیسیوں کی وجہ سے ہم اپنے ہمسایہ ممالک کی دوستی سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر حکومت نے بھارت کے ساتھ اپنی طرز کا رویہ رکھا، جس کے نتیجے میں نفرتیں بڑھنے لگی، دوریاں زیادہ ہو گئی، ہم ایک دوسرے کی معاشی سرگرمیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اور غربت کی شرح بڑھتی چلی گئی۔ افغانستان میں طویل داخلی جنگ و جدل اور انارکی کے بعد، یہ انارکی ہے اس میں، اور انارکی کے بعد جب وہاں عوام کی منتخب حکومت برسر کار آئی تو بیرونی مداخلت کی وجہ سے جمہوریت کے ثمرات افغان عوام تک درست معنوں میں نہیں پہنچ سکے۔ افغانستان کے بحران کا حل، وہاں سے بیرونی مداخلت کا خاتمہ، وہاں ایک وسیع بنیاد حکومت کا قیام، وہاں کے بسنے والی تمام اقوام کو ملک کے تمام شعبوں میں برابری برادری کی بنیاد پر نمائندگی کی بدولت ہی ممکن ہے۔
معزز صحافی حضرات، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی روز اول سے اسی موقف کا اعادہ کر رہی ہے کہ ملک کے پسماندہ ترین صوبے بلوچستان کو تاریخ کے ہر دور میں زندگی کے تمام شعبوں میں نظر انداز کیا گیا۔ صوبے کے عوام کو ان کی سرزمین کے وسائل سے محروم رکھا گیا۔ حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کے خلاف ریاستی کارروائیاں کی گئی، جس کے نتیجے میں محرومیاں بڑھتی گئی۔ بلوچستان کو ملک کا اکائی کبھی سمجھا ہی نہیں گیا اور نہ ہی یہاں کے باسیوں کے حقوق تسلیم کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ محرومیوں کے شکار عوام ہمیشہ حکمرانوں سے بددل و نالا رہے۔ سابق آمر پرویز مشرف نے نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کر کے ملک اور صوبے کے عوام کو ایک محبوب رہنما سے محروم کر کے عوام کی نفرتوں کو بڑھاوا دیا۔ صوبے کی قوم پرست سیاسی جماعتوں کو حقوق کی آواز بلند کرنے پر دیوار سے لگانے کی پالیسی روا رکھی گئی۔ نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کے بعد بھی بطور خاص بلوچ سیاسی رہنماؤں کو ٹارگٹ کلنگ کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ نوجوان سیاسی کارکنوں کی اغوا نما گرفتاریاں بھی جاری ہیں۔ ایسی صورتحال سے مرکز اور بلوچستان کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ناقوبت اندیشی پر مبنی پالیسیاں جاری رہی۔ بلوچستان کا مسئلہ پوائنٹ آف نو ٹرن کی طرف چلا جائے گا۔ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہزارہ قوم کی نمائندہ سیاسی جماعت کی حیثیت سے بلوچستان کی محرومیوں کے خاتمے، ناانصافیوں اور زیادتیوں کے خلاف ہمیشہ یہاں کی قوم دوست سیاسی جمہوری قوتوں کے ساتھ ہم آواز رہی ہے اور ان کے جماعتوں کے موقف کہ بلوچستان کے وسائل پر یہاں کے عوام کو حق حاکمیت دیا جائے کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ صوبے کے مختلف علاقوں میں آپریشن بلوچ سیاسی رہنماؤں کی ٹارگٹ کلنگ سیاسی کارکنوں کو لاپتہ کرنے کی شدید مذمت کرتی ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی نے ملک میں جمہوریت، جمہوری اداروں کے استحکام، پارلیمنٹ کی بالادستی، بلوچستان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے سمیت صوبے میں رواداری، بھائی چارے اور باہمی احترام کے کلچر کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہزارہ قوم کی نمائندہ سیاسی جماعت کی حیثیت سے ہزارہ قوم کے سیاسی اجتماعی حقوق، قومی سیاسی تشخص، سیاسی و جمہوری کلچر کو پروان چڑھانے میں ایچ ڈی پی صف اول کی سیاسی جماعت رہی ہے۔ کوئٹہ اور صوبے کے مختلف اضلاع میں مقیم ہزارہ قوم بلوچستان کے دکھ درد میں ہمیشہ شریک رہی ہے اور ایک پرامن اور مہذب قوم کی حیثیت سے ملک اور صوبے کی تعمیر و ترقی کے عمل میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہی ہے۔ معزز صحافی حضرات، ایک دہائی سے کوئٹہ میں اجتماعی اور انفرادی حادثات میں ہزارہ قوم کے افراد سینکڑوں کی تعداد میں شہید کیے گئے۔ سابق حکمرانوں نے ملک میں فرقواریت اور مذہبی جنونیت کا جو بیج بویا، اس کا نشانہ کوئٹہ میں ہزارہ قوم کو بنایا گیا۔ ملک کے پرامن ترین علاقے میں حکمرانوں کے توسط سے بیرونی قوتوں کے مفادات کی خاطر فرقواریت کو ہوا دی گئی۔ بیرونی قوتوں نے اپنے مفادات کے حصول کے لیے کوئٹہ اور بلوچستان کی برادر اقوام کو ایک دوسرے سے دور کرنے اور مسلکی مسائل پیدا کرنے کے لیے سرمایہ کاری کی، جس کے نتیجے میں کوئٹہ کا پرامن ماحول، بھائی چارے اور رواداری کی فضا شدید متاثر ہوئی۔ بدقسمتی سے وفاق اور صوبے میں قائم حکومتوں اور انتظامی اداروں نے اس صورتحال پر قابو پانے کی بجائے بد امنی کی وارداتوں کی سرپرستی کی۔ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے محترم چیئرمین حسین علی یوسفی کو دن دہاڑے شہید کیا گیا۔ امام بارگاہ عاشوراء محرم کے جلوس میں دہشت گردی کے واقعات سمیت شہر میں ہزارہ قوم کے سیاسی سماجی رہنماؤں، وکلاء، ڈاکٹرز، انجینئر اور عام شہری کو نشانہ بنایا گیا۔ قوم کے کاروباری حقوق کے اغوا برائے تاوان کی وارداتیں بڑھنے لگی۔ اس تمام صورتحال میں ہزارہ قوم نے صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ کوئٹہ کی تعمیر و ترقی میں خون پسینہ بہانے والی ہزارہ قوم نے ہمیشہ شہر کو تباہی سے دوچار کرنے کی سازشوں کو ناکام بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔
ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی نے ایک ذمہ دار قومی سیاسی جمہوری جماعت کی حیثیت سے کوئٹہ کا کاروباری امن تباہ کرنے، برادر اقوام اور مسلکوں کے درمیان نفرتوں کو ہوا دینے کی سازشوں کو دیگر برادر اقوام اور یہاں کی نمائندہ سیاسی جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کر ناکام بنا دیا۔ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی نے قلیل عرصے میں ملک، صوبے، کوئٹہ اور ہزارگی معاشرے میں اپنا مثبت سیاسی کردار ادا کیا۔ پارٹی کی مقبولیت سے خائف ہمیشہ ایچ ڈی پی کو اپنی راہ میں بڑی رکاوٹ سمجھتی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایچ ڈی پی کے محترم چیئرمین حسین علی یوسفی کو راستے سے ہٹایا گیا۔ پارلیمانی انتخابات کے دوران ریکارڈ دھاندلی کے ذریعے پارٹی کی پارلیمنٹ تک رسائی کی راہ مسدود کی گئی۔ چند سال کے دوران پارٹی کے درجنوں رہنماؤں اور کارکنوں پر سنگین نوعیت کے بے بنیاد مقدمات درج کر کے ایچ ڈی پی کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ ان تمام منفی حل کے باوجود ایچ ڈی پی روز بروز مقبول، مستحکم اور فعال ہوتی گئی۔ آج پارٹی کے پرچم تلے ہزاروں افراد جمع ہیں۔ ایچ ڈی پی نے ہزارہ قوم کے حقوق سے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ قوم کے سیاسی، قومی، اجتماعی تشخص اور عقائد کا ہر فورم پر دفاع کیا ہے، اور ہزارہ سماج میں بیرونی قوتوں کے اعلیٰ کاروں کی ان سازشوں کی راہ میں ہمیشہ سیسہ پلائی دیوار ثابت ہوئی ہے، جنہوں نے فرقہ واریت کے نام پر ہزارہ قوم کی تباہی کا منصوبہ بنایا، ہزارہ معاشرے سے شخصیت پرستی، گروہی اور مفادات کی سیاست کا خاتمہ کر کے مثبت سیاسی اور جمہوری کلچر کو پروان چڑھایا۔ معزز صحافی حضرات، آج ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی افتخارانہ اپنی تیسری مرکزی کانگریس کا اعلان اس عزم کے ساتھ کر رہی ہے کہ ہزارہ قوم کی نمائندہ سیاسی جماعت کی حیثیت سے پارٹی ملک اور صوبے کی سیاست میں اپنا فعال اور مؤثر کردار ادا کرتی رہے گی۔ پارٹی کوئٹہ شہر میں دائمی امن اور اخوت اور بھائی چارے کے فروغ کے سلسلے میں آپ حضرات کے تعاون کا طلبگار ہے۔ پارٹی کانگریس 6 اور 7 نومبر 2010 کو منعقد ہوگی، جس میں پارٹی کے مرکزی کونسل اور ایگزیکٹو کونسل کے اراکین کا انتخاب جمہوری اصولوں کے مطابق عمل میں لائی جائے گی۔ پارٹی کے تمام کارکنوں کو انتخابات میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ 6 نومبر 2010 بند کمرہ اجلاس منعقد ہوگا، جس میں پارٹی کی 3 سالہ کارکردگی رپورٹ پیش کی جائے گی، جبکہ اسی روز شام کے وقت پارٹی کے مرکزی کونسل کے اراکین کا انتخاب کیا جائے گا، جو اپنے انتخاب کے فوری بعد ایگزیکٹو کونسل کے لیے اراکین منتخب کرے گی، جبکہ 7 نومبر 2010 کو تقریب حلف برداری اور منتخب چیئرمین سمیت مرکزی عہدیدار پارٹی کارکنوں اور عوام کے سامنے ایک جلسہ عام میں اپنی ترجیحات بیان